بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہے تمہارے پاس کوئی تدبیر تو چلاؤ میرے اوپر۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس ہلاکت ہے اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ دنیا میں مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے اور یہ بات کہتے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں اور آج تک کون زندہ ہو کے آیا ہے جو ہمارے باپ دادا فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب جمع کیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے آج تم بول بھی نہیں سکو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کوئی بول نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی بولے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، نہیں بات کر سکے گا کوئی جسے اجازت دے دے رحمان۔ دنیا کے اندر بہت باتیں کرتے ہیں، دین والوں پہ بھی باتیں کرتے ہیں، علماء حق کے بھی باتیں کرتے ہیں، دنیا میں زبان ان کی تھکتی نہیں ہے باتیں کرتے ہوئے۔ تو قیامت کا دن ہوگا زبان بالکل بند ہو جائے گی، بول ہی نہیں سکیں گے۔ اور پھر ولا یؤذن لہم، اجازت بھی نہیں دی جائے گی انہیں کہ فیعتذرون، کہ معذرت کر لو۔ ہر ایک کو الگ الگ بلایا جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ عام طور پہ ایک بات مشہور ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ اپنا ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ہر ایک ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں یہ باب لے کر آئے یدعی الناس یوم القیامت بآبائہ، کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا، باپ کے نام سے پکارا، ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے ماں کے نام سے، میں کئی مرتبہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر ایسی باتیں شامل کر دی گئی ہیں کہ ہم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ عیسائیوں نے بات شامل کی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی جو راہبنیں ہوتی تھیں تو وہ جو راہبن بنتی ہے ان کے ہاں شادی نہیں ہوتی اس کی، یہ جو راہبن ہوتی ہیں تو اس شادی سے پہلے ان کے ساتھ کتنی مرتبہ زنا کر کے کتنے بچوں کو وہ جنم دے چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بڑے پوپ ہوتے ہیں تو انہوں نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہ کوئی بات نہیں، یہ بچہ تو تمہارا ہی ہے نا، قیامت کے دن تمہارے نام سے ہی پکارا جائے گا، کون سا اس کا کو پتہ چلنا ہے، تو تم تسلی رکھو۔ یہ اس لیے بات مشہور ہوگی اور آج مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اپنا باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ باپ کے نام سے، جس کا نطفہ ہوگا اسی کے نام سے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھے، بعض عورتیں شاطر ہوتی ہیں، بعض حرامزدگی کرواتی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کے ساتھ خاوند ہے تو اسی کا بلایا جائے گا، جس کا وہ نطفہ ٹھہرا ہوگا اسی، اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، تو اس کے باپ کے نام سے قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ حرامی ہے یا حلالی ہے، تو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ معذرت کر سکے۔ دنیا میں تو معذرتیں کر لیتے ہیں نا، ایک عدالت لگی دوسری لگی، ہم اس میں نہیں تو اس میں پیش ہو جائیں گے، اس میں نہیں تو اس میں پیش ہو جائیں گے، گواہ جھوٹ موٹ کے بنا لیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا دور آئے گا کہ اس کے اندر جو فیصلے ہیں وہ کمزور ہوں گے، ضعف الحکم، یعنی عدالتوں کے فیصلے کمزور ہوں گے۔ تو آج وہ دور ہے، دیکھو عدالتوں کے فیصلے بھی کوئی نہیں مانتا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وبیع الحکم، عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ پیسوں سے بکیں گے، بیع ہوگی ان کی۔ تو آج فیصلے بک رہے ہیں، مرضی کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں پیسے دے کے، کہیں وکلاء بک رہے ہیں، کہیں جج بک رہے ہیں، کہیں گواہ بک رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ نشانی پوری ہو رہی ہے آج کہ عدالتوں کے فیصلے کمزور بھی ہیں اور عدالتوں کے فیصلے بک بھی رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو قرب قیامت میں ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فیعتذرون، کوئی معذرت نہیں کر سکے گا۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے سورہ قیامہ ولو القی معاذیرا، چاہے اگرچہ وہ ہیلے بہانے کتنے ہی کیوں نہ لگا دے، لیکن اللہ کے سامنے تو کوئی جھوٹ نہیں چل سکتا نا، جو مرضی کر لے تو وہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ تو فرمایا کہ وہاں کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی معذرت پیش کر سکے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن و سنت کو سنا اور پھر اعراض کر لیا، پھر اپنے باپ دادا کی رسومات پہ چلتے رہے، پھر اس کو صحیح نہ جانا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ ہلاکت ہوگی۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آج فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، تم اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا تو کبھی اٹھ کے نہیں آئے،
اب دیکھ لو تمہیں بھی جمع کر دیا اور تمہارے پچھلوں کو بھی، سب کو ہم لے آئے، اب یہ سارے جمع ہیں۔ اب دو اللہ کو جواب، اللہ فرمائے گا پڑھو کتاب اپنی، اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اب یہ جب کتاب اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، اب یہ پڑھے گا اس کو تو پھر کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا اس کتاب کو؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ آپ یہ مسجد سے جا رہے ہیں، آپ نے تھو کر کے ایسے کر کے تھوک دیا، وہ بھی لکھا گیا آپ کا کہ اس نے کیا کیا، دائیں طرف منہ کر کے تھوکا ہے، راستے کے اندر تھوکا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے اس نے کچھ چیز پھینکی ہے، کسی کے سامنے کچھ جھوٹ بولا ہے، کچھ ظلم کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، یہ سارا کچھ اس کے، یعنی اتنی معمولی باتیں ہوں گی، یہ معمولی باتیں بھی لکھی جائیں گی کہ، اور یہ بندہ جب پڑھے گا وہ یہ میں کیا کرتا رہا، میں نے کیا کیا، میں تو ہنسی مذاق سے یہ کام کر رہا تھا، میں نے تو ایسے ہی اس کو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی لکھا جائے گا میرا۔ تو یہ باتیں ساری وہاں لکھی ہوں گی اور یہ اپنی باتوں کو پڑھے گا خود۔ اللہ فرمائے گا یہ ہے فیصلے کا دن، اب تمہیں بھی، تمہارے اگلوں پچھلوں کو، سب کو ہم نے جمع کر دیا ہے، اب تم دیکھ لو کہ کیا کرنا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اگر تم کوئی تدبیر جانتے ہو تو میرے اوپر تدبیر چلاؤ، جس طرح دنیا کی عدالتوں میں تم تدبیریں چلاتے تھے، گواہ خریدتے تھے، وکلاء کو خریدتے تھے اور مخالف پارٹی کو ہراساں کرتے تھے، کوئی بھی کام کا جج کو ہراساں کرتے تھے، دنیا کے اندر تو یہ کام بڑے پاپڑ بیل لیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیدن، اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے آج بچاؤ کی، فقیدون، تو میرے اوپر چلاؤ وہ تدبیر، آج بچو مجھ سے۔ کیسے بچتے ہو تم؟ یعنی یہ قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے یہ اعلان کرے کہ اب بچاؤ۔ کوئی اس دن نہ کوئی فرشتہ بول سکے گا، نہ کوئی نبی بول سکے گا، نہ ولی بول سکے گا، نہ کوئی نیک آدمی، نہ برا آدمی، نہ کافر، کوئی آدمی نہیں بول سکے گا وہاں پہ اللہ کی۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی بولے گا، بس وہی بولے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ دنیا کی تنگی اور آخرت قیامت کے دن کی تنگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں میں، کس وجہ سے؟ دنیا کی تنگی سے بھی اور آخرت کی تنگی سے بھی۔ آج تو ہم آخرت کو بالکل بھول بیٹھے ہیں نا کہ آخرت ہم کہتے ہیں چلو جی مریں گے تو دیکھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کائنات میں جو ہستی ہیں ان سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں، وہ دعا مانگ رہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی تنگی سے بھی اور آخرت قیامت کے دن کی تنگی سے بھی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر حق کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نہیں تو بڑا سخت عذاب ہوگا، اللہ محفوظ فرما دے۔ آگے مزید اس کی آیتیں ہیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ الحمدللہ۔